فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں جس پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ جن آیات پر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے۔ تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔
حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے, اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے, فائدہ نقصان نہیں ہے, لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت, اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے, اتنے بڑی بڑی, انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے, وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, سورج کتنا بڑا ہے, یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا, دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے, ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا, تو نیچے کیا آسمان ہوگا اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے, زمین پہ ہی ٹھیک ہے, آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے, لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے, کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے, میں تو کہیں اور ہی چلا گیا, تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا, وہ آئنسٹائن کا تھا, آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے, سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے, گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے, ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے, میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا, کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا, اضافیہ جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بہت فائدہ مند چیز ہے یہ, اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں, سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں, زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی, ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا, کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟
یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بے وقوفوں والا ہو, لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر, تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں, ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی خود بھی کھائی, ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہے ہیں وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہی ہوتے ہیں, تو ایسے ہی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے.
تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں. انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, لوازمات, سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں, اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ. اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا, یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں, اور یہ میرا گھر, اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مفتی صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟
بولو انسان کو سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین اس کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو زمین کو۔ کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے۔ وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے۔ میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے۔ تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، تو پھونک مارو اڑ جائیں گے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین، اتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہم یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں۔ اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے، آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں خالی ہاتھ۔ تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے۔ اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا، کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو۔ فرشتوں کا اجلاس، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بچ۔ اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی۔ فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں۔ اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے۔ نیا کوئی بھی ایجاد، میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا، اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ڈارون مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھیں، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی۔ دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا، 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی، ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا۔ اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں، تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر
پورے بن چکے ہوتے, آگے ان کی نسلیں چلنا شروع. کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے. کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے, پوری ختم نہیں ہوئی ہے. کچھ ایسے ہوتے جو پوری, جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹچنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ, کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا, لطیفے ہیں, تو انہیں لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے, یہ بھی ہے کہ ہم اندر سے ارتقا کر کے وجود میں آئے ہیں. تو اگر ارتقا ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی, آدھی بندر ہوتی. بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر, تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں, اس کے بیچ میں بھی ہوتی. کچھ ایسے ہوتے, یہاں بیان میں دو چار ایسے بیٹھے ہوتے, ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں, زیادہ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے, انسان. کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہیں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا ارتقا کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے, بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی, تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام, سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا, آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا, اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو، اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد. فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول، جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے، اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا، اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ؟ جب حمل ضائع ہو جائے نا، بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا، شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے، اس سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں؟ اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے. اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ چلو تمہاری مرضی، چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا دربار سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک، اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا، اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب، ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا. شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے پیغمبروں کو تانے ملے. لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا، اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے. جس بچے سے محبت نہیں ہو، آپ کہتے ہیں جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے. ٹھیک ہے، نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو، کچھ بھی کر لو، تمہاری لائف ہے، انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے، تو نا 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 نا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے.
ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے, اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ لکھ کے بول بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو کچھ نہ کچھ علم جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. شہد کی مکھی کے پاس بھی ایک علم ہے, مرغیوں کے پاس بھی ایک علم ہے, شیر کے پاس بھی ایک علم ہے, مچھر کے پاس تو ایسا میڈیکل سائنس کا علم ہے نا, وہ تو پہلے بیٹھ کے پہلے کیا کرتا ہے, ایک ٹیکا لگائے گا, سن کرے گا اس جگہ کو, تاکہ اس سے بڑا جب ٹیکا لگے تو بندے کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ خون چوسنا شروع کر دیا تو یہ انسان میرا خون پہلے چوس لے گا, کیونکہ اتنی زور سے انجیکشن گھوپتا ہے, وہ سرنج داخل کرتا ہے. تو یہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے رکھ کے چماٹ لگائے گا, تو پہلے وہ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے, اس جگہ کو سن کر دیتا ہے تاکہ چیخ نہ مارے, یہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, انجیکشن لگا کے خون چوستا ہے. وہ کتنی نالج ہے یا نہیں ہے اس کے پاس. پھر وہ جب خون چوس کے موٹا کپا ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اڑنے کے بعد ہمیں کھجلی ہوتی ہے, وہ بھی اس کی سوئی کی نہیں ہوتی, وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, اس کی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں خارش ہو رہی ہوتی. کتنی زبردست نالج دی نا اللہ نے مچھر کو. تو ہر مخلوق کو اللہ نے خاص کس طرح کی نالج دی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے, جس میں سیکھنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے, تبھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت شیطان فرشتوں پہ بیان کی, وہ کیا کہ میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. وعلم آدم الاسماء کلها, اس میں یہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس سے انسان کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ فضیلت ایسے ثابت ہو گئی کہ اب یہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا, پھر یہ کھوپڑی استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا. اپنے اختیار سے صحیح پہ چلے گا, اپنے اختیار سے غلط پہ چلے گا. کچھ خواہشات کو خدا بنا لیں گے, کچھ عقل استعمال کریں گے اور خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. کہیں گے بھائی یہ خواہشات جائز خواہشات پوری کرو, حرام کی طرف مت جاؤ. دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھیں, تبھی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے, اور اس طرح سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں رکھی جیسی انسان میں رکھی ہے. تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس حکم پر چلتے چلے جاتے. کوئی فرشتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا, کبھی اس کی بیوی کا فون نہیں آئے گا کہ کچھ اور بھی کر لو, ہے بھائی. کوئی اس کو پیچھے سے اس کی وائف تنگ نہیں کرے گی کہ بھائی انڈے لیتے آؤ, دہی لیتے آؤ ایک پاؤ جب گھر آؤ گے. ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ایک دم فون اگر سائلنٹ پہ کیا ہو تو وائبریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر فون اٹھا کے دیکھا تو گھر سے میسج آیا ہوا ہوتا ہے, فلاں کو بولو یہ لے آئے یا یہ لے آؤ. 20 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ کیوں لگے ہیں؟ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں,
کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہشات اور ضرورتوں کے جال میں بند ہے. اس کے بعد وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ اللیگل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ کوالٹی، یہ اس ٹائپ کا دماغ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو انسان کے اور زمین کے سائز کو نہ دیکھو، اس زمین کو بھی فضیلت ملی انسان کی وجہ سے. اصل یہ جو دماغ ہے نا، جو اللہ نے کھوپڑی میں چھوٹا سا دماغ دیا ہے، یہ کھوپڑی اللہ نے، کبھی فرشتے کا بیان سنا آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو؟ یا شیر کا، چیتے کا، یا ہاتھی کا، بیل کا؟ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اس کو اتنی مذہب اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اگر سائز کو دیکھنا تو پھر بیل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. پھر اس کی عزت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے کیوں ہو تم؟ ایتھیسٹ لوگ بھی کھاتے ہیں نا گائے کا گوشت. پھر تو بیل کو چاہیے انسانوں کو ذبح کر کے کھائے وہ. اگر سائز کی بیس پر، کسی کے حجم کی بیس پر ہم نے مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو گینڈے، گدھے اور گھوڑے وہ اس دنیا میں زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو اس کائنات میں بہت چھوٹے سے ہیں. بھائی چھوٹے سے ہم سے تو بڑے ہیں نا کم از کم. تو اگر سائز کے حساب سے ہم نے کسی مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو انسان سے زیادہ فضیلت گدھے اور گھوڑے اور ویل مچھلی کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے زمین میں. کہ سب سے بڑا سائز کس کا ہے؟ ویل مچھلی کا ایک دانت انسان کے برابر ہوتا ہے. یہاں سینڈ سپٹ پہ ایک ویل مچھلی پکڑی گئی تھی ہمارے بچپن میں، تو اس میں بندے گھسے ہوئے تھے، منہ کے اندر 8-10 بندے آ گئے تھے اس کے آرام سے. مر چکی تھی، شکر ہے، اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ اب تک ویل مچھلی اس کو کباب بنا کے کھا چکی ہوتی. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق، لیکن انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ اس دماغ کی بیس. تو میرے بھائی یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ عقل اور خواہشات. عقل اور خواہشات بھی آئیں گی. فرشتوں میں خواہشات نہیں آ رہی ہوتی، آپ کی خواہش کہہ رہی ہوگی یہ کر لو، وہ کر لو، سسٹم کے تحت فلاں کو بنا دو، فلاں کو گرا دو. اور فلاں بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں جتنے ہیں یہ تو سبھی ایک جیسے چل رہے ہیں. کوئی کسی ایک کو آپ تھوڑی ملامت کر سکتے ہو. تو فلاں کو گرا دو، فلاں کو، یہ پیچھے کیا ایک کچھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ اپنی خواہشات کو کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے ہر طبقے میں اچھے بھی اور برے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے. اور ان بروں سے کمپیئر کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون. اچھوں سے کمپیئر کریں گے، میں نے بتایا نا نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا، وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا. ہر جگہ وہ جب برائی کو کمپیئر کریں گے اچھائی سے تو پتہ چلے گا اچھائی کسے کہتے ہیں، اچھائی کو کمپیئر کریں گے برائی سے تو پتہ چلے گا برائی کسے کہتے ہیں. تبھی قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. آدم سے غلطی ہوئی توبہ کر لی، شیطان سے غلطی ہوئی توبہ نہیں کی. کمپیئر کر کے بتا دیا کہ بھی غلطی کرنے سے برے نہیں ہو جاتے، غلطی کر کے اس غلطی پر ڈٹنے سے کیا ہوگے؟ برے ہوگے. وہ کمپیئر کیا، مقابلہ کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو میرے بھائی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے نا، اور جو خواہشات دی ہیں، تو اب اللہ کی نظر میں اچھا وہ بنے گا جو ان خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے گا. آپ کی دل چاہتا ہے بہن کو وراثت نہ دیں، عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط. ہڑپ کر جائیں تو زندگی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. عقل کیا کہتی ہے؟ نا 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 نا، یہ کیا ہے بھائی؟ غلط. تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ جو مخلوق ہے نا، یہ جب اچھے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کا اچھا بننا ایسا نہیں ہے جیسے فرشتوں کا اچھا بننا. اس کا اچھا بننا میں اپنی ارادے اور عقل کا دخل ہے. لہذا یہ اچھا بنے گی تو پھر بات بنے گی. دیکھو آپ کے ماتحتوں میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا، آپ چاہتے ہو ان کو فوکس کیا جائے. جو باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے آپ کی نظر میں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں، اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں؟ انسان کو دے رہے ہیں. اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں، سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں، مالدار اور غریب میں کوئی فرق
نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا، سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا، یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے، اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام. اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اللہ نے جب عزت، دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت، آپ کو بےزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی، اس سے بےزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو، تو کہہ رہے میں بہت مجھے محسوس ہوتی ہے بےزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بےزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے خودکشی سے بچنے کا. بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی، تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں بےزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بےزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، انسان بےزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ابھی 1 مہینے خودکشی کو ڈیلے کر دو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں 1 مہینے کا پیکج اور دوں گا تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے، خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا، اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے، ہمیشہ عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا، وہیں جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے، ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ، فرشتوں کا مسجود بنایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے. اتنی ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہیں، بدتر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے، وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں. تم تو وہ تھوڑی ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی، عقل دی ہے، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو. لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں، یا احقر المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے، انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے. کوئی تک بن رہا ہے بھائی، بتا دو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی یہ بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا، انجیر کی قسم. بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم، چینی کی قسم ہے بھائی، ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا ٹماٹر کی قسم، کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو
یا برگر ہو، یہ سب کیا ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نہ، اس میں کیا ربط اللہ نے، یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا، یہی اللہ نے بیان کیا اس میں. اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو، پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ دو قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا، وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا، بھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں، اس کی آگ میں شفافیت بہت. جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے، دھواں بھی ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو، اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں، آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں. زیتون میں فیٹ نہیں ہے. یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں. دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت، وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے، آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو آپ جا کے، ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا. اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھے کہ اچھا اب ہم زیتون، وہ ہوگا تھوڑے سے 2-4 دھبے شاید کم ہو جائیں، باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا. ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں، آپ ان کے جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو، آپ ان کی خوبصورتی دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں. اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے، جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا، آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں آپ، تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے 2 مادی چیزوں کا ذکر کیا، والتین والزیتون، جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے. اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے، روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور. کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے، کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں، تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو 2 ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے، مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، جس میں سب سے بڑی چیز کیا، اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے، بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو، جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے، صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو، آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا، سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو، گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کی ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار. پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ، صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا، منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی، بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی. صحت صحیح نہیں ہے تو 1000 گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہوگے. تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں، جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے وطور سینین، کوہ طور کا جو روحانی زندگی کا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی. اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے. زنا سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، سود سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، رشتہ داری کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، معاہدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا اور روحانی حساب سے بھی. اور تیسری وہاد البلد الامین، یہ آیت میں
مجھ سے چھوٹ گئی تھی. وہاد البلد الامین, اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے, اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی, کیونکہ مکہ بھی وحی کا کیا ہے, مرکز ہے. دو ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وحی نازل ہوئی ہے, تیسری جگہ اس شان سے وحی نازل نہیں. ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا, قرآن کا زیادہ تر حصہ, اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تو دو اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, اور دو وہ پلیسز کا, وہ جگہوں کا ذکر کیا جہاں وحی آئی ہے, جس وحی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ چار چیزیں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے, جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں, اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا, لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا, انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے. ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے بنایا تو اشرف المخلوقات, جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی, اور ہم اللہ نے قسمیں اٹھائیں تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو, یہ چیزیں ہیں یہ جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ, تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا, جو انگریز ہیں, غیر مسلم میں خاص طور پہ انگریز. دیکھو ترقی اگر انگریز نہ بھی کرتے نا, مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے, ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے, تو مسلمانوں کی تو خلافتیں ہی ختم ہو گئیں. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے, وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو ہونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے, کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے, سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی, ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا, وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا, انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا, برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے. آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے, ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے, کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو, گورے اچھے, گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا, اپ گریڈنگ سسٹم, وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں, وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام, ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی, جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے. یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں, اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی, ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو, اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں, تو اللہ نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا, جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے.
گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا, کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دیں, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا, تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے. جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے, حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ہے, یعنی خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے.
تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے؟ چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ؟ جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا, بھائی میرا اس بچے سے لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بے عزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدھے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی؟ دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, یوں سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حالانکہ خود الٹا ہوا تھا, وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی بھائی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا,
پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا, بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے ایک فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا, 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی, تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں, بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نا. اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے, جن سے ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے؟ سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نا.
اس کی ذمہ داری شرعن کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, عورت کی تمام تر ذمہ داریاں اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا؟ کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا؟ یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے, وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے, تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنبی وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, ایک 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں. ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا. ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑے اچھے اسٹائل میں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں. اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری بات, آخری جملہ, کہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے, جو گورے اتنی تھینک یو. بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے, جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے, لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا, سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو. پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تسبیح لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گا. مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں, بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے. اللہ عمل سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ملاقات کے لیے آج میں نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے. جنگ سے آئی ہے جماعت, آپ سے ملاقات. کہاں ہیں آپ لوگ؟ ہیں السلام علیکم. ہو گئی نا, مجھے بہت اسپیڈ سے نکلنا ہے اصل میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ بہترین, صرف محمد نام رکھنا چاہیے. بہت سارے محدثین فقہا ایسے گزرے جن کا نام صرف محمد تھا, یہ تو اب لوگوں میں رواج ختم ہو گیا.
ہاں محمد کے ساتھ والد صاحب کا نام لگا دیں. تو جیسے میرے بیٹے کا نام محمد ہے تو اس کے ساتھ میں نے بن طارق کر دیا, کیونکہ محمد طارق کریں گے تو لوگ سمجھیں گے طارق نام ہے, تو آگے ابا کا نام کے پہلے ابن لگائیں. پھر بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جوارش زرعونی. میں یہ کھا سکتا ہوں, میری شادی, میں شادی شدہ ہوں, میری عمر 21 سال ہے. جوارش زرعونی, میں کوئی حکیم ہوں. جوارش کمونی, طرفل است قدوس, جوارش جالنوس, اور لکھا ہے خمیرہ گاؤ زبان سادہ. 5 لکھیں خمیرہ گاؤ زبان, یہ دماغی طاقت کے لیے ہوتا ہے. جوارش زرعونی اور جوارش کمونی یہ معدے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں, گردے کے لیے بھی اچھی ہیں, کھا سکتے ہیں. اطرفل است قدوس, یہ سر میں جو نزلہ ہوتا ہے نا جمع ہوا, اس کو نکال دیتی ہے, کھا سکتے ہیں رات کو پانی کے ساتھ نا. ابھی تھوڑا سا حکمت مجھے بھی آتی ہے تو پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا خمیرہ گاؤ زبان, یہ رات کو کبھی نہ کھائیں. یہ ہمیشہ صبح ناشتے کے بعد آدھا چمچہ یا 1 چمچہ جو بھی اس پہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہو نا اس سے کھا لیا. اس سے دماغ کی کیا ہوتی ہے, یہ بہت یعنی آرگینک چیز ہے دماغی طاقت کے لیے. یہ شرعی سوال پوچھا کرو لیکن اتفاق سے آگے ہے تو بتا رہا ہوں اپنے جنرل نالج کے لیے. جوارش زرعونی اور جوارش کمونی, یہ جو جوارش کمونی ہے نا یہ زیرے سے بنتی ہے, تو یہ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے. جن کو پیٹ میں گیس ویس نہیں ہوتی تو یہ کھانے کے بیچ میں بھی آدھا چمچہ لے سکتے ہو, کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہو. اور جوارش زرعونی بھی پیٹ ہی کے لیے بہت اچھی. دونوں ملا کے دونوں کو مکس کر دو اور آدھا چمچہ کھا لیا کرو کھانے کے بیچ میں, یہ کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہو. اطرفل است قدوس, یہ رات کو سوتے ہوئے نا گرم پانی سے یہ کھانی چاہیے. ڈبے پہ مقدار جب آپ دکان سے خریدو گے لکھی ہوئی ہوتی ہے. رات کو سوتے ہوئے 1 چمچہ یا آدھا چمچہ جو بھی اس پہ کوانٹٹی لکھی ہوئی نا گرم پانی سے کھاؤ. اس سے قبض بھی ختم ہوتا ہے, دماغ کو طاقت بھی ملتی ہے, اور جتنے بخارات دماغ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, نزلہ کسی کے جمع ہوا ہوتا ہے, کنٹینیو کھاتے رہو گے سارا نزلہ نکال کے باہر پھینک دے گی. یہ بعض حکیموں کی دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں. اور جوارش جالنوس یہ بھی اچھی چیز ہے دماغی طاقت کے لیے, جسمانی طاقت کے لیے اچھی چیز ہے. یہ گردوں کے لیے بھی اچھا ہے, کھا سکتے ہیں. حکیموں کی کچھ دوائیں ایسی ہیں جس کو کھانے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, وہ ویسے ہی کھا لو آپ. تو وہ لوگ پہلے تو ہمارے باپ دادے یہ سب چیزیں پہلے بہت لوگ کھایا کرتے تھے, اب اس پہ آ گئے ہیں, ٹیبلٹس پہ آ گئے ہیں. ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ, صدر میں گولیاں چل رہی ہیں نا, کسی نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. ہمارے تو پریزیڈنٹ ہی چل رہے ہیں, ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کون آ رہے ہیں. مفتی صاحب دین میں صرف باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, تم 1 قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں, لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا, اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے. استغفر اللہ, پریکٹیکل کچھ نہیں ہے, صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں. ہاں حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی, ایک بار پر کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی, دین میں باتیں. اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے. یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی, پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں, قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا. پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے, تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے, برائی سے بچے, زنا کی ان کو دعوت دی گئی, بچے, تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی, ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے, یہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں, یہ آپ کی امی ہیں, اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں
تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے. تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں، اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے. انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے، ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب، اللہ ہے نہیں کیا، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب، وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا. یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی. تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا، وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا، یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ہی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں پڑھو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ، ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے.
احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو, جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا, صحیح ہے نا. وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا, کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے, جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی, یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا,
مجھے یہاں میری شادی ہو جائے, یہ والی جاب مجھے مل جائے, یہ کام میرا ہو جائے, یہ فلانا کام میرا ہو جائے, یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نا. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں, وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں, پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا, وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں, پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں, پورے تو ہو نہیں رہے, تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں, جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں, من کان یرید العاجلۃ, اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, جتنا یہ مانگ رہا ہے, جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا, پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا, اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر. اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو, فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے, جتنا ہم چاہیں گے, جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا, جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا, ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا, تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اللہ تو مدد کرے نا, میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا, توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا, آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے, لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا, یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو, تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو, یہ تو آپ کا جرم ہے, خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں, اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی, تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے, آپ شادی کیوں نہیں کر رہے. اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی, تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے. آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو, ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو. آپ کا بچہ 1 دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے, سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں 1 غلطی ہوگی, فوجی دوسری غلطی کرے گا, پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے. اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے, بھلے دوبارہ ہو جائے. صحیح ہے نا, دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی. ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو, غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھا, بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی, پھر میں لے گیا, میں نے کہا بھائی بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس,
پھر وہ پھر دوستوں میں بیٹھنا پھر توبہ غلطی ہوگی. پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میاں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا, بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. عین ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا, تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے, تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا, چل جا یار کیا کر, کوشش میں لگا ہوا تھا, چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے, کوئی بھکاری, آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے, یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا, گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا, اس کو ندامت تو تھی, روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا, لیکن اس بے غیرت کو بولو دفع ہو جنت میں, شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا, جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں, میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار, اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے, وہ اکڑا ہی تو تھا, تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے. تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے, پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے. تو کبریائی صرف اللہ کے لیے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے. ایک دفعہ حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا, کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے جواب دیے, اس کے اشکال دور ہو گئے. پھر آیا یار مجھے کچھ مزید اشکالات بھی ہیں, انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے. پھر آیا, اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے, اس کو اشکالات نہیں ہے, اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے. تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا. پھر 4-5 دفعہ آئے, انہوں نے بولا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی, تو مرتد ہو جا, دفع ہو جائے یہاں سے. وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی, یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے, اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے, اور ایکچولی یہ اور یہ اشکال یہ جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا تو بھی چلا جائے گا, تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرتد ہو جا. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جھکے رہے اللہ کے سامنے, تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں. بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے, لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مایوسی کی باتیں, یہ تو سب ایسا ہی ہے, تو پھر اللہ کہتے جاؤ, شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا, تم کس کھیت کی مولی ہو. شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہو کیا وہ غیر مسلم کا مشابہت نہیں ہوگی؟ بھائی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت, پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے. ماں کے کہنے میں شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے, دولہا لگ رہا ہوتا ہے, وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہیں. دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہوا دولہا ایسے ہی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں, میں اس سے قبولوانے لگا تھا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں, سارا مال خرچ کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھیک مانگو گے. ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے, باقی اضافی کرو گے